الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا۔ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس اس مہینے کی گھڑیاں موجود ہے، ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس مبارک مہینے کی قدر پہچان کر کے اگر ہم اس کو گزاریں گے تو یہ مہینہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے جینے کا طرز اور ڈھنگ وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہے، جو اسلام میں اور شریعت میں پسندیدہ طریقہ ہے، وہ طریقہ ہماری زندگیوں کا ہو سکتا ہے اگر ہم اس مہینے کو اچھی طریقے سے پہچان کر کے گزاریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس آدمی کا رمضان کا مہینہ اچھے سے گزر جاتا ہے، سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس آدمی کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ کیونکہ رمضان یہ پورے سال کی برکتوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ نے پورے سال کی برکت رمضان کے مہینے میں رکھی ہے، اور پورے رمضان کی برکت اللہ نے رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دنوں کے اندر رکھی ہے، اور ان پورے 10 دنوں کی برکت اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں کے اندر اللہ نے اس عشرے کی برکت رکھ دی ہے۔ اور ان 5 راتوں میں سے بھی اللہ نے جس رات میں شب قدر ہوتی ہے اس رات میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو رمضان یہ پورے سال کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کا یہ رمضان کا مہینہ اچھے طریقے سے گزر جائے گا، سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، تو اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ گزرنے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ کہ اس مہینے میں جو خاص عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو اچھے طریقے سے انجام دیا جائے۔ مثال کے طور پر اس مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہیں، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، تو اچھے طریقے سے روزے رکھے جائیں، روزے کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، اور ایک بھی روزہ نہ چھوٹے، کسی بھی روزے کے اندر کوئی کمی نہ ہو، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھا جائے۔ روزے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے اپنے اس عمل کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ
میری زندگی کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے، یہ احساس آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے، اس چیز کا نام ہے تقوی۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے پھر وہ اپنی خواہشات کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، کیونکہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ یہ اب زندگی اس احساس کے ساتھ گزارے گا کہ جو عمل بھی کر رہا ہوں اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ مجھ سے میرے اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے تو اس وقت مجھے جواب دینا ہوگا۔ جب آدمی کے سامنے یہ بات ہوگی کہ مجھے اپنے اس کام کا جواب دینا ہوگا تو پھر آدمی ہر کام صحیح طریقے پر انجام دے گا، پھر آدمی کوئی غلط کام نہیں کرے گا، پھر آدمی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کو ستائے گا نہیں۔ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا۔ رمضان میں آدمی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا پینا حلال تھا، لیکن رمضان میں اللہ کا حکم آیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اب کھانا پینا نہیں ہے، انسان رک گیا۔ حالانکہ کھانے کی چیز موجود ہے، پینے کی چیز موجود ہے، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا، نہیں پیتا۔ کیوں؟ اسے احساس ہو گیا کہ میں دنیا والوں سے چھپ کر کے کھا لوں گا، پی لوں گا، لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں۔ میں نے روزہ توڑ دیا، کسی کو معلوم نہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ احساس پیدا ہو گیا انسان کے اندر، یہی احساس اس کی پوری زندگی میں پیدا ہو جائے، اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور یہ روزے فرض کیے ہیں کہ جس طرح رمضان میں کوئی نہیں دیکھتا لیکن انسان پھر بھی کھا نہیں رہا ہے، پھر بھی پی نہیں رہا ہے، پھر بھی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر رہا ہے، حالانکہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ احساس اس کی پوری زندگی میں آ جائے، پورے سال وہ اسی طرح گزارے، چاہے محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا مہینہ ہو، جس طرح وہ رمضان کا مہینہ گزار رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کے ڈر سے، اسی طرح پورا سال وہ اسی طرح گزارے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی وہ گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارے۔ یہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزے عطا فرمائے، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر جو خاص عبادتیں مقرر کی ہیں ان عبادتوں کو ہم صحیح طریقے سے انجام دیں۔ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس روزے کو صحیح طریقے سے رکھے، احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے، تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہاں تک کہ کوئی اگر پیشکش کر دے کہ ہم تمہیں ₹1,00,000 دیں گے تم روزہ توڑ دو، تو کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہوگا وہ بھی ان پیسوں کو ٹھکرا دے گا لیکن روزہ نہیں توڑے گا۔ تو یہ احساس اس کی پوری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے کہ کوئی کتنی بڑی لالچ دے دے لیکن اس کا قدم اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے، اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف، سنت اور شریعت کی مرضی کے خلاف وہ ہرگز کوئی کام نہ کرے، چاہے اس کے بدلے میں کتنی بڑی دولت اس کو مل رہی ہو، یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو پہلی عبادت اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اس کے بعد دوسری اس مہینے کی خاص عبادت ہے تراویح، تو تراویح کا اہتمام کرے، پورے مہینے پابندی کے ساتھ تراویح پڑھے، کوشش کرے کہ کبھی ہماری تراویح ناغا نہ ہو، پورے مہینے ہم تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ تراویح میں اللہ نے ہمارے لیے بڑے فائدے رکھے، اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلانے کا ایک ذریعہ عطا فرما دیا، اپنے سے قریب ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں سے بہت قریب ہے،
قرآن کریم میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ انسان کی جو شہرگ ہوتی ہے اگر اس کو کاٹ دیا جائے انسان زندہ نہیں رہ پائے گا، وہ جتنی قریب انسان سے ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب اللہ ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کی فکر کچھ اور ہوتی ہے، انسان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، انسان کے خیالات اور جذبات کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تو انسانوں سے قریب ہے لیکن انسان اللہ سے دور ہے۔ تو اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے کی عبادتیں عطا فرمائی، روزے عطا فرمائے اور تراویح کی عبادت عطا فرمائی تاکہ بندہ بھی اپنے رب سے قریب ہو جائے۔ تراویح کی نماز میں ہم 40 سجدے روزانہ کرتے ہیں، 20 رکعت تراویح ہے، ایک رکعت میں 2 سجدے۔ تو اللہ نے 40 مقامات اپنے سے قریب ہونے کے ہمیں رمضان کے ایک دن میں، ایک رات میں عطا فرما دیے ہیں کہ 40 مرتبہ ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک رات میں ہمیں 40 سجدے عطا فرما دیے، 40 مرتبہ ہمیں موقع مل رہا ہے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا۔ پورے مہینے اگر ہم تراویح پڑھیں گے تو کتنے سجدے ہوئے؟ پورے مہینے 1200 سجدے ہوں گے۔ 1200 سجدے ہم تراویح کے اندر ادا کریں گے۔ 1200 مرتبہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ 1200 مرتبہ ہمیں پورے رمضان میں سب سے زیادہ قریب ہونے کا اللہ سے موقع ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ تو تراویح کو معمولی میں نہ لے، ہلکے میں نہ لے۔ تراویح کو، تراویح فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تراویح پڑھی، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ دوسری رات بھی آپ نے پڑھی، پھر کچھ زیادہ صحابہ شریک ہو گئے، لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ پھر تیسری رات پوری مسجد بھر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تمہاری یہ نماز بہت پسند آئی، لیکن میں آج اس نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھاؤں گا ہو سکتا ہے اللہ تم پر یہ نماز فرض کر دے، اور پھر تمہاری کمزوری کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ اگر فرض کر دی گئی تو جس طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہے، اسی طرح تراویح پڑھنا بھی فرض ہو جائے گا۔ کسی بھی حال میں یہ تراویح معاف نہیں ہوگی، اس وجہ سے میں جماعت سے نماز نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ لو۔ تو صحابہ نے اپنی اپنی نماز پڑھ لی اور چند لوگوں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کسی نے گھر میں پڑھ لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی لوگ اسی طرح مسجدوں کے اندر ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ادھر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو خطرہ تھا کہ یہ نماز فرض ہو جائے گی، اب تو وہ خطرہ نہیں رہا، کیونکہ کوئی چیز فرض ہوگی، کوئی چیز حلال ہوگی، حرام ہوگی، یہ اس وقت تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا، فرشتہ آتا تھا اور کہہ دیتا تھا آپ کی امت پر یہ چیز فرض ہے، آپ کی امت پر یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ لیکن اب تو وحی آئے گی نہیں، قرآن مکمل ہمارے پاس موجود ہے، پیارے نبی کی سنت اور شریعت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب تو جس چیز کی جو حیثیت اس وقت تھی، اب وہی حیثیت قیامت تک باقی رہے گی۔ تو اب یہ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، آپ نے جماعت کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھائی۔ تو حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا کہ اب اس ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرو۔ تو حضرت عمر فاروق نے وہ سلسلہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا اس کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جماعت کا سلسلہ جاری کیا تھا ایک امام کے پیچھے، وہ بالکل درست تھا، کیونکہ اس وقت صحابہ موجود تھے، امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی،
تو ان حضرات نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ان حضرات نے اس چیز کو پسند کیا، اور سب صحابہ ایک امام کے پیچھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کے سب سے پہلے امام، حضرت ابی ابن کعب، ان کے پیچھے تمام صحابہ جماعت کے اندر مسجد نبوی میں شریک ہو گئے، اور یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو بلا عذر اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ آدمی کو کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، کہیں سفر میں ہے یا اور کوئی دقت ہے تو آدمی چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن بلا عذر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، بالکل فرصت میں گھر پہ موجود ہے، بیماری بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں، حالات بھی بالکل درست ہیں، اس کے باوجود آدمی نہیں پڑھتا یہ سمجھ کر کے یہ تو معمولی چیز ہے، تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم ایک رات میں 40 مرتبہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور پورے مہینے میں 1200 مرتبہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملتا ہے تراویح کی نماز کے واسطے سے۔ تو ہمیں اس نماز کو اہمیت دینی چاہیے، اور پابندی کے ساتھ چاہیے کہ ہم اس نماز کا اہتمام کریں اور اس میں قرآن کریم کو سنیں اور سنائیں۔ تو یہ دوسری اہم عبادت ہے اس مہینے کے اندر، خاص طور سے ان عبادتوں کا اہتمام کرے، اچھے طریقے سے ان کو ادا کرے۔ تو رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جانے کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے اس مہینے کی جو خاص عبادتیں ہمیں دی ہیں ان عبادتوں کو ہم صحیح طریقے پر ادا کریں۔ دوسرا مطلب رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچائیں اپنے آپ کو۔ ہم نے اس مہینے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانا پینا حلال تھا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا حلال تھا، لیکن اس مہینے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات پوری کرنی چھوڑ دی، تو ہم نے حلال چیزیں اس مہینے میں چھوڑ دی ہے۔ تو حرام چیزیں جو رمضان سے پہلے بھی حرام تھی، رمضان میں بھی حرام ہے، ان چیزوں کو بھی ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، رمضان میں بھی حرام ہے، تو اس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا رمضان سے پہلے بھی حرام، رمضان میں بھی حرام۔ رشوت لینا رمضان سے پہلے بھی حرام، رمضان میں بھی حرام۔ سود کا کاروبار کرنا رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، رمضان میں بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنا رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، رمضان کے اندر بھی حرام ہے۔ تو جب ہم نے حلال چیزوں کو رمضان کی وجہ سے چھوڑ دیا تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ بہت سارے روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، 2 نمبر کا دھندا رمضان میں بھی ان کا چل رہا ہے، اسی طریقے سے دوسرے کے حق پر قبضہ کر رہے ہیں، دوسرے کا حق مار رہے ہیں، اور بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو رمضان میں جب ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو حرام چیزوں کو تو ہمیں اس سے زیادہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو جو چیزیں رمضان سے پہلے حرام تھی، رمضان میں بھی حرام ہے وہ چیزیں، ہم حلال کو چھوڑ رہے ہیں تو حرام کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ مطلب ہے سلامتی کے ساتھ ہمارا یہ مہینہ گزر جائے تو پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس کو مثال سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی اپنے گھر کے اندر اے سی لگوا دے، مسجد کے اندر اے سی لگوا دے اور کھڑکیاں کھلی رہے، دروازہ کھلا رہے، تو اس اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب ہم نے اپنے اوپر روزے کی پابندی لگا دی ہے اور ساتھ میں ہم نے غیبت کی کھڑکی بھی کھول رکھی ہے اور چغل خوری بھی کر رہے ہیں، حرام مال بھی کما رہے ہیں، دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، تو ہمارے اس روزے کا جو مقصد تھا تقوی پیدا ہو جانا، وہ کام، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم جب حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو ان حرام چیزوں کو بھی چھوڑیں گے، تب جا کر کے اس روزے کا فائدہ ہماری زندگی میں ہوگا اور ہماری زندگی بدلے گی۔ تو یہ 2 مطلب ہے رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جانے کا۔ پہلا مطلب کہ اللہ نے اس مہینے میں جو خاص عبادتیں عطا فرمائی ہیں ان عبادتوں کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں۔ دوسرا مطلب یہ کہ جس طرح ہم نے اس مہینے کے اندر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو جو چیزیں پہلے بھی حرام تھی اب بھی حرام ہیں، ہم ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر اس طریقے سے ہم یہ مہینہ گزارتے ہیں تو یہ مہینہ ہمارا سلامتی کے ساتھ گزرے گا، اور جب یہ مہینہ سلامتی کے ساتھ گزرے گا تو ہمارا پورا سال سلامتی کے ساتھ
گزر جائے گا اور وہ خوشخبری جو اللہ کے نبی نے سنائی ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر اس مہینے کی ہم نے قدر نہیں کی اور یہ مہینہ بھی ہمارا پہلے کی طرح غفلت اور سستی میں گزر گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بد دعا دی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ممبر سے نیچے اتر رہے تھے، پہلی سیڑھی سے آپ اترے، آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی سے اترے پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی سے اترے آپ نے پھر آمین کہا۔ صحابہ نے دیکھا یہ نئی بات کہ یا رسول اللہ آج آپ نے ایک نئی بات کی ہے، آپ ہر سیڑھی سے اترتے ہیں آمین کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، جب میں پہلی سیڑھی سے اترا انہوں نے بد دعا دی کہ وہ آدمی برباد ہو جائے جس آدمی کے ماں باپ اس کے سامنے اس کی زندگی میں موجود ہو اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا، ماں باپ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے نہیں بخشوا لیتا، وہ آدمی برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل نے بد دعا دی، میں نے اس پر کہا آمین۔ اس کے بعد دوسری بد دعا حضرت جبرائیل نے یہ دی کہ وہ آدمی برباد ہو جائے جس آدمی کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ آدمی برباد ہو جائے۔ تو اس پر پیارے نبی نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد تیسری بد دعا حضرت جبرائیل نے دی کہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزار کر کے اس مہینے میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، جہنم سے آزاد نہیں کرایا، اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا، وہ آدمی برباد ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل نے یہ تین بد دعائیں دی، میں نے ان تینوں بد دعا پر آمین کہا۔ تو اندازہ لگائیے حضرت جبرائیل جس کے بارے میں بد دعا دے رہے ہوں، جو فرشتوں کے سردار ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہوں، تو اس آدمی کی بربادی میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ کوئی اللہ والا آدمی بد دعا دے دے تو آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں اور پیارے نبی اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، تو اس آدمی کی بربادی میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کو سلامتی کے ساتھ گزارے، یعنی جو عبادتیں اچھے طریقے سے ادا کرے، اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور جو اس مہینے کی دوسری عبادتیں تلاوت کا اہتمام کرے۔ یہ مہینہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا، تو اس مہینے کو قرآن سے خاص تعلق ہے۔ تو تراویح میں تو ہم سنتے سناتے ہی ہیں، ویسے بھی تلاوت کا اہتمام کرے، اس مہینے میں ذکر کا اہتمام کرے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور اس مہینے کے آخر عشرے میں اعتکاف کی بھی سنت ہے، تو ابھی سے آدمی ترتیب بنائے تاکہ وہ اعتکاف میں 10 دن دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ کا ہو کر کے رہ جائے، اللہ کے دربار میں آ کر پڑ جائے اور خوب عبادت کرے، شب قدر کا موقع اس کو نصیب ہو جائے۔ تو اعتکاف کے لیے بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس بار اعتکاف میں بیٹھیں گے، اور اس کے علاوہ بہت ساری عبادتیں اس مہینے کے اندر کی جا سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کے ساتھ اگر ہم یہ مہینہ گزاریں گے، سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ گزر جائے گا، اور یہ مہینہ ہمارا سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو انشاءاللہ اس کی برکت ہم پورے سال دیکھیں گے، پورا سال ہمارا سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔